بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا بأموالهم وأنفسهم وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم لیکن الرسول والذین آمنوا معه لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور او لوگ جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے جاہدوا بأموالہم وأنفسہم انہوں نے اپنے مالاں اور جاناں دے نال جہاد کیتا ہے وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ اور او لوگ نے جنہاں واسطے بلائیاں ہی بلائیاں ہونگیاں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور او لوگ نے جڑے کامیاب ہو جانگے اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار انہاں لوگاں واسطے اللہ نے تیار کیتیاں نے جنتاں انہاں دے تھلے نہراں چل دیاں نے خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم انہاں جنتاں دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن گے اور بہت بڑی کامیابی ہے صدق اللہ العلی العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے نے درود و سلام سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے نے پہلا اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم البرکت اور پر حکمت کتاب دا پارہ 10واں سورت دا نام سورہ توبہ سورہ توبہ دیاں 2 آیات بینات اور انہاں دا ترجمہ عام فہم زبان دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے اللہ کولوں دعا ہے
کہ اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو ساریاں نو اے دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ عشرہ مبشرہ صحابہ دے اندروں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی خوش نصیب انسان نے۔ سب تو پہلا اسلام لے آن والے 8 افراد اونا دے اندر شامل نے۔ اور اینا دی فضیلت، عظمت اور مقام ہے کہ اونا علماء صحابہ دے اندروں نے عالم دین نے اینا نو اے شرف حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی مبارک دے اندر اے اتھارٹی حاصل سی کہ اینا دا فتوہ چلدا سی۔ اینا دی عظمت، شان اور مقام ہے بدر دی جنگ اندر حصہ لیا اور بدریاں دے بارے اللہ احکم الحاکمین نے اپنے عرش تو چانگ کے فرمایا اے معلوم معاش اے تم بدر دی جنگ اندر مسلمان حصہ لین والے آج تو بعد کوئی نیکی نہ کرن اے جنتی۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اینا دی فضیلت اور عظمت وے فجر دی نماز دا وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت واسطے نکلے۔ آپ دور تشریف لے جا چکے نے، دن چڑھنا والا ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نو اگے مسلح تے کھڑا کیتا ہے۔ آپ امامت کروا رہے نے، ایک رکعت گزر چکی ہے، اللہ دے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے اور چپکے دے نال پیچھے نماز پڑھن لگ پائے۔ جس ویلے نماز مکمل ہوئی، صحابہ کرام نے ویکھیا اور سبحان اللہ دیاں صدامہ بلند ہوئیاں۔ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جدوں تسی موجود ہو پھر نماز پڑھانا تواڈا ہی حق ہے، اور کوئی مسلح تے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے پابندیاں لگا دیتیاں، اور یہی وجہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بیماری دے آخری ایام چل رہے نے، آپ مسجد تشریف نہیں لے آ رہا ہے۔ ایک دن افاقہ ہویا،
آپ تشریف لے آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے نے، آپ پیچھا ہون لگے۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے اپنی جگہ تے رہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نو نماز پڑھا رہے نے، حضرت ابو بکر صحابہ کرام نو نماز پڑھا۔ اس طرح سمجھو کہ امام نماز پڑھا رہے ہے، لائٹ چلی گئی ہے، آواز کٹ ہو گئی ہے، سپیکر بند ہو گیا ہے، ایک نمازی گیٹ دے کھڑا ہے، وہ مکبر بن گیا ہے۔ امام اللہ اکبر کہندا ہے، وہ مکبر کہندا ہے اللہ اکبر، تاکہ پچھلے لوگاں نو پتہ چل جائے کہ ہن رکوع کرنا ہے، ہن سجدہ کرنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد دے اندر حصہ لیا ہے، جدوں اکثر و بیشتر صحابہ کرام دے پاؤں ڈگمگا گئے نے، اے مضبوطی دے نال اپنی جگہ تے جمے نے اور جنگ لڑ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھے ہے، وی تو زیادہ زخم حضرت عبد الرحمن ابن عوف نو آئے، اور یہ زخم کڈے نے تاریخ دیا کتاباں اندر موجود ہے، کچھ ایسے زخم نے جنہ زخمہ دے اندر پورا ہاتھ داخل ہو جائے۔ انہاں لوگاں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نہ اپنے مال دی پرواہ کی تھی، نہ جان دی پرواہ کی تھی، اور اپنے رب نال سودا کیتا ہے، اللہ اسی تیرے رستے دے اندر اپنی اولاداں، اپنے والدین، اپنے مال، اپنی جاناں، ہر چیز قربان کر دیاں گے، اللہ سانو صرف جنت چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ 111 نمبر آیت کریمہ دے اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعداً علیہ حقاً بالتوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر سورہ توبہ دے اندر اعلان فرمایا، اور صحابہ کرام دیاں عظمت اور شانہ بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ رب العالمین نے مومنہ دے نال سودا کر لیا ہے، اونا دیاں جانا دے اونا دے مالا دے نال، مومنہ کولوں مال وصول کیتے نے، اونا نو شہادت دے رتبے دے فائز کیتا ہے،
اللہ یہ سودا کیڑا کر لیا، اللہ یہ کیڑا سودا کیڑی بیع ہو رہی ہے، اللہ یہ کیڑی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ اللہ صحابہ نے مال بھی دے دیتے نے، جاناں بھی دے دیتیاں نے۔ اللہ فرماندے نے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بے شک جنت دے بدلے اونا لوگاں نے میرے نال سودا کر لیا ہے۔ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، اللہ دے رستے دے اندر قتل کر دینے، کافرانو تحت ایک فرما رہے نے، اور خود بھی جام شہادت نوش فرما رہے نے۔ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ، اللہ دا اس سچا وعدہ تورات دے اندر بھی موجود ہے، انجیل دے اندر بھی موجود ہے، قرآن دے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، جیڑا مسلمان اپنا وعدہ پورا کرے گا، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، جنہاں نے اے سودا کر لیا انہاں نو جنتاں دیاں خوشخبریاں دے دیو۔ اللہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی اور کامرانی ہے۔ صحابہ کرام نے عظمت اور فضیلتہ کی نے۔ مسلم شریف اندر حدیث پاک موجود ہے، ایک دن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حال مسلمان نہیں نہ ہوئے، چند افراد دے نال گزر رہے نے۔ حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمانے۔ حضرت بلال، حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی اے فرمان دینے کہ احد دے میدان اندر اللہ دیاں تلواراں نے اللہ دے دشمنہ دا کلا کمان نہیں کر سکے۔ اشارہ حضرت ابو سفیان علیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے اے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، تساں باتاں کہیاں نے ایک قریش دے سردار نے اور مناسب نہیں۔ عرض کر دینے اساں تے بات کر دیتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دربار نبوت حاضر ہوئے، جا کے عرض کی تھی اللہ دے رسول علیہ السلام آج تین صحابہ کرام نے اے باتاں کیتیاں نے، آپ علیہ السلام فرماندے نے ابو بکر تو سردنش کیتی ہے، کدرے تریبے صحابہ تیرنا ناراض تیری ہو گیا ہے۔ اے ابو بکر اگر وہ ناراض ہو گئے تے تیرے نال تیرا رب ناراض ہو جائے۔ پتہ یہ چل ہے کہ صحابہ اکرام دی ناراضگی اللہ دی ناراضگی، اے فضیلت اور مقام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً صحابہ کرام دے کول آندے نے، آکے اے فرماندے نے کہ میں تواڈی سردنش کی دیئے، کدرے تسی میرے نال ناراض تے نہیں ہو چکے۔ صحابہ فرماندے نے تساں بھی اساں گل کیتی ہے، تساں بھی کیتی ہے، ناراضگی کا دی؟ انہاں کہا تواڈی مہربانی ہے میرے نال ناراض نہ ہویا۔
صحابہ دی فضیلت ہے وے ایسے واسطے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سی لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم فلا نصيبه۔ اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اونا تو بعد ان والے غور نہ سن لے آجے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ نو برا بلا نہ کیا جے، معاذ اللہ گالیاں نہ کڑے آجے۔ صحیح حدیث، اگر تو آڈے اندروں کوئی بندہ احد پہاڑ جنہ سونا خرچ کرے اور میرا صحابی 1 کلو جو خرچ کرے او دے اجر اور ثواب نو نہیں پہنچ سکے۔ صحابہ کرام دی فضیلت اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے ایک دفعہ اعلان کیتا اللہ دے نبی علیہ السلام نے غزوے دے جنگ دے جہاد دے جانا لے آؤنا حصہ پاؤنا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کافی مال لے آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قدمہ دے ٹھیر کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دیتی کہ اللہ عبد الرحمن ابن عوف دے مالج برکتہ پا دے۔ صحابہ کرام فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دا اثر ہے کہ اللہ نے اتنی برکت پائی کہ سارے صحابہ نالو زیادہ مال حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو۔ انسان خرچ کرے کسے سرسان نہ چاڑے، پریشان نہ ہوئے کہ اے دینے ہی پہنے نے، نیت خالص ہوئے، نیت اللہ دی رضا ہوئے، پریشان نہ ہوئے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا اولئک هم المضعفون، جیڑے میرے رستے دے اندر خرچ کرنگے میں دنیا دے ڈبل مال دیاں گا، آخرت دے جنت دا داخلہ عطا کر دیاں گا۔ انسان دی نیت ریاکاری دی نہ ہوئے، نیت اللہ دی رضا ہوئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک دفعہ اعلان فرمایا کہ مال دی ضرورت ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کافی مال لے آکے ڈھیر کر دیتا ہے، بلکہ صحابہ فرماندے نے گھر دا سارا مال لے آکے ڈھیر کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے عبد الرحمن لگدا انجے کہ جی میں سارا مال لے آکے ڈھیر کر دیتا ہی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماندے نے میں یہ دینا لوں ڈبل اور اعلی مال گھر دے اندر چھڈ آیا وا۔ آندے نے مینوں پتہ لگا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا لے آندا ہے۔ آندے نے اللہ نے وعدہ نہیں کیتا کہ میں مال ڈبل کر دیاں گا،
وہ ڈبل مال ہی میں کر چھڑا ہے۔ اللہ خرچ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جنہ کو نہیں انہاں نو مال عطا کر دے، اللہ کھلا مال عطا کر دے، اللہ انہاں دی خواہشاں پوریاں کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے نبی دنال جڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جڑے جہاد کر رہے ہیں، اپنے مال خرچ کر رہے ہیں، اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے نے وقت آئے گا وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، جنیاں بلائیاں ہون گیاں، جنیاں بہتریاں ہون گیاں، اللہ رب العالمین انہاں لوگاں نو عطا کر دے گا جڑے لوگ اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کر رہے ہیں، جڑے لوگ اللہ دے رستے دے اندر اپنی جاناں خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے ذالک وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین نے جنتاں دا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے اے او لوگ نے جڑے کامیاب نے، اللہ کامیابیاں کی ہون گیاں۔ اگلی آیت کریمہ دے اندر اللہ فرماتے نے اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیتا ہے اے لوگ کامیاب نے اعد اللہ لہم مغفرۃ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا۔ اللہ فرماتے نے میں انہاں واسطے جنتاں تیار کر کے رکھیاں نے، انہاں دے تھلے نہراں چل دیاں ہون گے، انہاں دے اندر ہمیشہ ہمیش رہن گے۔ اور اللہ فرماندے نے ذالک الفوز العظیم، اے بہت بڑی کامیابی ہے۔ دنیا دیاں بڑیاں کامیابیاں ہیں مگر اصل کامیابی آخرت دی کامیابی۔ اے دنیا گزر جائے گی، ذرا دھیان ماریے نا پیچھے 50 سال عمر ہو چلیے لگدا کل دی گل، جنہاں دی 70-80 سال عمر ہے پوچھو گا کل دی گل۔ کامیاب ہوئے اسی یہ سمجھنے ہیں کہ ساڑی اولادہ کامیاب ہوں، ساڑے کاروبار کامیاب ہون، کوئی حرج نہیں۔ اے نہیں کہ اولاد نو کامیاب کرنے واسطے کہ دنیا دیاں کامیابیاں مل جن آخرت دی بھول جان۔ اولاد نو سادہ قرآن نہیں آمدا، اور مثال مشہور ہے کو جنیاں ڈگریاں نے وہ ساریاں ڈگریاں لیا کے پیو دی قبر تے رکھ، انہیں کہا ابا جان اے ہی پڑھایا جے مینوں تے اے ہی آمدا ہے۔ قرآن دا علم حاصل کرو، حدیث پاک دا علم حاصل، میں نہیں آندہ
کہ بچیاں نو سکولاں اور کالجاں تو چھڑا کے مسیتاں پا دیں، کم از کم ترجمے نال قرآن تے ہوندا ہوئے، دعاواں تے ہوندیاں ہون، کل جا کے ساڑیاں قبراں تے دعا کر سکتے۔ اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انہاں دیاں کامیابیاں اور کامرانیاں کینے، ایک دن مدینے دے اندر حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سن دیاں نے مدینے دے اندر تھر تراہٹ کب کباہٹ آپ فرما دیاں نے اے تھر تراہٹ کیسی ہے؟ غلام عرض کردہ اما جی حضرت عبد الرحمن ابن رضی اللہ تعالی عنہ دا 700 اونٹاں دا قافلہ مدینے دے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اما جان نے سنے سن کے فرماندیاں نے عبد الرحمن دے بارے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ عبد الرحمن ایسا آدمی ہے جیڑا جنت دا گیٹ چھال مار کے جنت ہی داخل ہو جائے۔ غلام نے جا کے دسے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نو، حضرت عبد الرحمن اما جان دے کول حاضر ہو چکے نے، عرض کر دینے اما جی تو سائے بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کولا اپنے کنہ نہ سنیے۔ فرمایا بیٹا میں کنہ نہ سنیے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے جان نثار صحابی نے ڈٹے رہے نے، فرماندے نے عرض کر دینے اما جی گوار ہے جو خوشی اینی ہے جنتی کہ 700 اونٹی اللہ دے رستے دے اندر قربان کر دیتا ہے۔ سارا مال غریبہ اور یتیمہ تقسیم کر۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ روزہ رکھے ہے، افطار کرنے واسطے کھانے سامنے آ کھانے ویندے نے، کھانے ویکھ کے رونا شروع کر دیندے نے، پوچھن والے پوچھدے نے جناب اللہ دیاں نعمتاں سامنے آئیاں نے تساں رونا شروع کر دیتا ہے۔ فرماندے نے ایک ویلا او سی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نالوں بڑے بہتر سن، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ میرے نالوں بڑے اعلیٰ سن۔ جدوں او شہید ہوئے نے قبر اندر لٹایا چادر اکو ایک کے، سر ٹکیا پیر ننگے ہو گیا، پیر ٹکے سر ننگا ہو۔ انہاں کہا جناب روندے کیوں ہو؟ آندے نے روندہ اس واسطے ہیں کہ کل قیامت دا دن ہوئے اللہ فرمان کے جیڑیاں نیکیاں کیتیاں جے میں دنیا تے تانوں نعمتاں کھوا دتیاں نے، اینا فکر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وصیت نامہ لکھوایا کہ میرے تو بعد حکمرانی اور خلافت حضرت عبد الرحمن ابن عوف دی ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو پتہ چلیا، مسجد نبی چاہے آ کے دعا کر دینے اللہ میں اس خلافت حکمرانی دا بوجھ نہیں چک سکتا، اللہ اس بوجھ تو پہلے ہی منو موت دے دے۔ راوی حدیث آندہ 6 مہینے نہیں گزرے
حضرت عثمان دی خلافت دے اندر ہی فوت ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہ دی فضیلت کہ مستجاب الدعوات بھی نے، دعاواں قبول ہوندی ہیں۔ ایک دن ایک حدیث سنان والا حدیث سناندا آندہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی تواڈے اندروں او بندہ بہترین ہوئے گا، او دے درجے اعلیٰ ہونگے جیڑا بندہ میری وفات تو بعد میریاں بیویاں نال اچھا سلوک کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے جا چکے، حدیث سنائی 4 لاکھ دینار دا باغ فروخت کر کے ساڑیاں ماواں دے اندر تقسیم کر دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سوال کر دینے کہ جدو بندہ نماز کھلوتا ہے بھول گیا ہے، پتہ نہیں 2 رکعتاں پڑھیاں نے 3 پڑھیاں نے، پتہ نہیں 3 پڑھیاں نے یا 4 پڑھیاں نے۔ آپ فرماندے نے کوئی تیرے کول حدیث ہے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف آئے، آندے نے کی گفتگو ہو رہی ہے؟ فرمایا اے گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن عرض کر دینے اے امیر المومنین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنے ہیں جدو بندہ نماز بھول جائے انہوں پتہ نہیں 2 رکعتاں پڑھیاں یا 3 پڑھیاں، وہ 2 مضبوط کر لوے، وہ اپنا ذہن بنا لے کہ میں 2 پڑھی اور 2 باقی پڑھ کے اتحیات پوری پڑھ لوے، سلام پھیروں تو پہلا پلن دے 2 سجدے کر کے پھر سلام۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی اے فضیلت ہے کہ انہاں اپنیاں جانہ دے کھیل کے احادیث نو ساڑھے تک پہنچائے، اور صحابہ کرام نو معاذ اللہ امہات المومنین نو کچھ لوگ گالاں کٹ کے آپس سے اختلافات دے اندر برا کہہ کے اینڈ دے ہوتے بات کر دینے اگر صحابہ اکرام دی معاذ اللہ اے حالت ہے تے پھر قرآن و حدیث دین اسلام کدے کو لینا ہے؟ صرف سازش ہے کہ معاذ اللہ لوگاں نو متنفر کیتا جائے۔ صحابہ اکرام تو امہات المومنین تو جدو متنفر ہو جان گے اسلام دی بنیاد ختم ہو جائے۔ دعا کرو اللہ صحابہ اکرام دا ساتھ نصیب فرمائے، اللہ نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ